بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں ہوں شاکر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں بات چیت. اس وقت کرکٹ ہنگامہ پاکستان کی سب سے بڑا کرکٹ میلہ PSL 7 پورے جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھا, اور اس PSL 7 کا جو فرسٹ لیگ ہے کراچی میں جو میچز کھیلے جا رہے ہیں, آج 7واں میچ دفاعی چیمپئن ملتان سلطان ورسز کوئٹہ گلیڈیٹرز. بڑا اچھا ٹاکرا ہونے کو جا رہا ہے, اور اس وقت اگر شروع میں ہی ہم ذرا پوائنٹ ٹیبل کو دیکھ لیں تو ملتان سلطان جو ہے اس وقت دفاعی چیمپئن ہے اور اپنے اعزاز کا دفاع بڑی کامیابی سے آگے بڑھا, اور اب تک 2 میچز اور دونوں میں اس نے خاص کر کے جو اس کے میچز پہلے 2 ہوئے ہیں اس میں زبردست پرفارمنس دی اور دونوں میں کامیابی حاصل کی. تو 2 میچ 2 ون 4 پوائنٹس کے ساتھ ابھی بھی پوائنٹس ٹیبل پر پہلے نمبر پر ہے. دوسرے نمبر پر 2 دفعہ کی چیمپئن اسلام آباد یونائٹڈ 1 میچ کھیلا, 1 میں کامیابی حاصل کی. کوئٹہ گلیڈیٹر آج اپنا تیسرا میچ کھیلے گی, 2 میچوں میں 1 میں فتح 1 میں شکست, 2 پوائنٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. جبکہ لاہور قلندرز ڈارک ہارس اس پورے PSL کے ہمیشہ سے اچھا آغاز ہے برحال اس بار ان کا شکست کے ساتھ, اس طرح کے جس طرح آپ نے پچھلے سیزن میں دیکھا کہ وہ انیشلی بڑا ہی برا کھیلتے ہیں, لیکن اس بار اچھا آغاز ہے. 2 میچ 1 جیتے 1 ہارے, 2 پوائنٹس کے ساتھ اس وقت چوتھے نمبر پر ہیں. پشاور زلمی وہ بھی 2 میچ میں 1 شکست 1 جیت کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت 5ویں نمبر پر ہے. لیکن سب سے برا حال اس وقت جو ہوسٹ ٹیم ہے, بڑی مضبوط ٹیم ہے, بابر اعظم اس کے کیپٹن ہے, قومی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن, لیکن بہت برا پرفارم 3 میچ کھیلے اور تینوں میں شکست, اور خاص کر کے لاہور قلندر سے ان کی شکست کافی جو ہے وہ ان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے, اور اس بار انہیں اس شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا. میرے ساتھ رضوان غلزئی بڑا گہری نظر رکھتے ہیں سپورٹس پر, کافی عرصہ انہوں نے سپورٹس رپورٹنگ بھی کی. آج کل سپورٹس رپورٹنگ سے تھوڑا دور ہے لیکن کرکٹ سے کوئی دور نہیں ہو سکتا. رضوان, ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ شاکر بھائی صاحب. بالکل آپ نے کہا کرکٹ یہ سمجھیں کہ ہمارے رگوں کے اندر دوڑتا ہے, اور PSL کا جو آپ نے کہا کہ بالکل اپنے جوبن پہ ہے, تو بالکل بڑا کلوزلی فالو بھی کر رہے ہیں. اور یہاں PSL کے اوپر یہ بات کرنے کا مقصد یہ کہ ایک تو PSL کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ بتائی جائیں, اور ساتھ ساتھ جو سائڈ پہ جو چیزیں کنٹروورسیز چل رہی ہوتی ہیں اس سے بھی ناظرین کو آگاہ کیا جائے. کل کے تھوڑا سا میچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کل فخر زمان نے جو ایک بڑی زبردست اننگ کھیلی. فخر کے لیے اب میرے خیال میں 100 کرنا کوئی مسئلہ نہیں رہا. فخر نے تو 2 ڈبل سینچریز کی ہیں, اس کے لیے تو واقعی 100 کرنا کوئی مسئلہ نہیں رہا. لیکن فخر میں فخر کو اگر آپ اس کو کیریئر کو دیکھیں نا, کسی بھی ورلڈ کپ میں چیمپئن ٹرافی میں دیکھ لیں تو فخر نارملی, اور PSL میں بھی فخر نارملی ناک آؤٹ جو میچز آتے ہیں اس میں جا کر وہ چارج اپ ہوتا ہے اور اس میں مومنٹم پکڑتا ہے. لیکن اس ٹورنامنٹ میں اس PSL 7 میں لاہور کے اندر کے لیے خوش قسمتی ہے کہ فخر شروع سے ہی پرفارم کرنا شروع ہو گیا, اور کل وہ جو اس نے بمبارٹمنٹ کی ہے ایک طرح لاٹھی چارج کہہ لیں کہ چاروں طرف اور گراؤنڈ کی چاروں طرف اتنا زبردست ٹوکری, اور بالکل ایک طرح کا نا کوئی اس کو لگ نہیں رہا تھا کہ بہت ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے اسٹروکس کھیلتے ہوئے. جہاں پہ اسے بال ملتی تھی وہاں سے اٹھا کے وہ باہر آرام سے پھینک رہا تھا. تو یہ فخر کی نے پہلے بھی ثابت کیا تھا ٹیم میں بھی جب بھی کہ وہ ایک زبردست میچ ونر ہے, اور کل کی اننگز تو واقعی اس PSL کو ابھی تک سب سے خوبصورت لمحات ملے ہیں وہ کل. بالکل, اور یہی خوبصورتی ہے PSL کی کہ PSL میں اس طرح کی اننگز, اس طرح کے کیمیوز, اس طرح کی پرفارمنسز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ وہ پھر وہی اس کی خاصا بن جاتا ہے. یہ وہی چیز اس کے انٹرسٹ کو مزید ڈیولپ کرتی ہے. اب کل ہم بھی یہ سوچ رہے تھے جب سے PSL سٹارٹ ہوا تھا کہ کوئی بڑا اس طرح سے بڑا نام انٹرنیشنل پلیئر آیا نہیں ہے, لیکن خود پاکستان کے پلیئرز بھی اچھے ہیں. اور پھر ایک اور اچھی چیز یہ ہے کہ PSL کے اندر جو لڑکے آ رہے ہیں دوسری ٹیموں کے, جو ٹیئر 2 کے پلیئرز ہیں, مثلا ڈیوڈ ملان تھے کسی زمانے میں, ان کو کچھ جانتا نہیں تھا, آج وہ سپر سٹار ہیں. اسی طرح جیمز ونس ہیں, اس ٹائم پرماننٹ پارٹ ہے, PSL نے بنایا ہے. تو PSL اس طرح سے جہاں پاکستانی پلیئرز کو پروڈیوس کر رہی ہے, وہیں انٹرنیشنل پلیئرز بھی PSL میں پرفارم کر کے اپنی ٹیمز میں جگہ بنا رہے ہیں. تو یہی PSL کی خوبصورتی ہے کہ اس میں بڑے نام نہیں ہیں لیکن اس میں پرفارمنسز بہت اچھی ہو رہی ہیں. ٹام بینٹن کو دیکھ لیں جو اس وقت انگلینڈ کی ٹیم کا حصہ بن چکے ہیں. سو ڈیوڈ ویزا جس کو کوئی جانتا نہیں تھا وہ اسٹار پرفارمر بن گیا ہے. بین کٹنگ ہے, اس طرح سے آسٹریلیا کے پلیئرز ہیں, فل سالٹ وغیرہ. سو یہ سارے جو ہیں وہ وہی نام ہیں, چھوٹے اتنے بڑے نام نہیں تھے لیکن آپ بڑے نام بھی تو دیکھیں نا. آپ لاہور قلندر کو ہی دے رہے ہیں, راشد خان اس وقت دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا اسپنر ہے بھائی, اور جس طرح کی وہ بالنگ کر رہا ہے, اور جس طرح اس نے بابر اعظم کو بولڈ کیا ہے, وہ یہ بال جو ہے وہ جو رانگ ون اس کا ہے, اس نے کوہلی کو کئی دفعہ بولڈ کیا اس طرح. مطلب ٹاپ 2 ہی بڑے اس وقت بلے باز ہے رائٹ ہینڈ, اور دونوں کو وہ رانگ. اچھا, اس کی میں نے بالی کو ذرا نوٹ کیا, ایک تو وہ رانگ ون پھینک رہا ہے, اور اس جو ریگولر جو اس کی لیگ بریک ہے اس میں بھی وہ 2 طرح کی, ایک مطلب آپ اپ باؤنس جاتا ہے, ایک لو باؤنس. اب مجھے نہیں پتا وکٹ اس کو ہیلپ کر رہی ہے یا اس نے اس میں محنت کی ہے. وہ جو لو باؤنس ہے وہ بھی بڑا لیتھل اس کے لیے بنتا جا رہا ہے, اور بہت خطرناک
پلیئر اور اس کو اس کی بالنگ دیکھنے کا مزہ بڑا آتا ہے. لاہور قلندر کو دیکھیں نا, لاہور قلندر کی اگر میں ویسی ایک اسٹیٹس دیکھ رہا تھا, اب بیٹنگ میں تو فخر زمان آ گیا اس نے تو, اور نیچے آپ کو حفیظ سپورٹ کر جاتا ہے, لیکن بالنگ میں دیکھیں شاہین شاہ افریدی, حارث رؤف اور پھر یہ راشد خان, تو آن پیپر تو بہت اسٹرانگ ٹیم ہے. اور یہ PSL 7 کیا پتا کچھ کر جائیں, کیونکہ یہ واحد PSL ہے لاہور قلندر کے لیے جس میں PSL کے شروع سے ہی لاہور قلندر نے جیتنا شروع کر دیا. سو کیونکہ میں نارملی ہر سیزن میں PSL کے سب سیزن میں لاہور قلندر کو سپورٹ بھی کرتا ہوں, تو اس بار تھوڑا سا خوش ہوں کہ ان کے جو بالر اچھا کر ہی رہے ہیں. کل میں نے حفیظ کو دیکھا, شرجیل کسی سے آؤٹ نہیں ہوتا, لیکن وہ جو ہی وہ آیا پہلی بال پہ اس نے بولڈ کر دیا. مطلب حفیظ از اے کلر فار لیفٹیز نا, اور وہ جس ٹیم میں لیفٹیز ہوں گے حفیظ ان کے سامنے جو ہے وہ مشکل ایک کھڑی کر دے گا. اور خاص کر کے اس PSL میں حفیظ بھی ایک طرح سے بڑا تھوڑا سا ڈسارٹیڈلی آئے تھے, ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہوا چیئرمین کرکٹ بورڈ سے بھی, ان کی کوئی زیادہ اچھے ٹرمز نہیں چلے, تو ان حالات میں حفیظ کا پرفارم کرنا بھی بڑا زبردست ہے ٹیم کے لیے. بھائی صاحب کراچی 3 میچز ہار گیا ہے, اور سنا ہے کہ کچھ بابر اعظم بھی بڑے ڈسٹربڈ ہیں. اوبویسلی مطلب آپ چیمپئن ٹیم ہو اور اس میں آپ میچز بھی ہار جائیں, پھر ڈریسنگ روم میں مسائل بھی ہوتے ہیں, تو کیا لگتا ہے کہ اس موقع کے اوپر جب ظاہر آپ کے پاس بڑے نام بھی اس وقت موجود نہیں ہیں, سو بابر کو کیا اس وقت وہ فیل کر رہے ہیں, ہیٹ فیل کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کراچی کنگز, کیونکہ کراچی کے میچز پہلا لیگ کراچی میں ہو رہا ہے, ہوسٹ بھی ہے, تو اس کا بھی شاید پریشر ہو, لیکن بابر کو آل آف سڈن ایک دم کیپٹن صدیقی, پچھلے سیزنز میں وہ عماد وسیم ہی اس ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے, پھر ان کے جو مینٹور ہیں وسیم اکرم وہ بھی کووڈ کی وجہ سے ٹیم سے دور رہے. کل کے میچ میں وہ پہلے دن ہم نے دیکھا انہیں اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے, کوئی اس طرح کی بڑی اسٹریٹجی ہمیں ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملی. گیم پلان ہے, تجربے کیے جا رہے ہیں, وہ ایک کمبینیشن بنتا ہے جس نے مومنٹم بنانا ہوتا ہے, اس کی ابھی تک کمی ہے. لیکن میں جس طرح بابر اب ورلڈ میں سمجھ لیں بیسٹ T20 پلیئر بھی انہیں ایوارڈ ملا, اور ان سے دل ہارنے والی بات تو نہیں ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح کی میں سمجھتا ہوں ان کے آنر بڑے بول انہوں نے کچھ عرصہ پہلے بولے, اور بیچارے وہ لاہور قلندر کو کہتے رہے, تو کچھ بیچارگی ان کے ساتھ مقاماتی عمل کچھ لگتا ہے کہ وہ کچھ نظر سی ان کو لگ گئی ہے, ان کے کوئی غرور برل اتنا اچھا نہیں ہوتا. حالانکہ عامر ہیں, شرجیل ہیں, عماد وسیم ہیں, شرجیل تو بہت اچھا کھیل رہے ہیں. شرجیل نے کل تو جو ہے وہ بکری بنا دیا تھا بالرز کو, اور کیا زبردست. اور کل کیونکہ ہم نے دیکھا کل کا جو ڈے تھا, سنڈے تھا, اس PSL کا سمجھ لیں پہلا ہی سنڈے تھا پراپر, اور جو ہم شکایتیں کر رہے تھے کہ کراؤڈ نہیں ہے, بالکل یہ اس پہ بات کرتے ہیں. کراؤڈ ہاں کل تو خیر چھٹی والا دن تھا, ویسے بھی لوگ آ جاتے ہیں, لیکن کراچی کا کراؤڈ ہمیشہ سے سٹینڈز خالی رہتے ہیں. اور PSL میں اتنا بڑا شہر ہے کراچی, ہم بھی 1-2 دفعہ PSL دیکھنے کراچی گئے ہیں. مجھے جو لگتا ہے کرکٹ فالوئنگ کراچی میں کم تو نہیں ہے, لیکن وہ جو ایک سیکیورٹی ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں, لوگ دور سے پیدل چل کے آنا, پھر کووڈ کی وجہ سے بھی, اور بچوں کو آپ ساتھ نہیں لا سکتے. نارملی فیملیز جو ہے وہ چھوٹے بچوں کی ضد پہ ہی زیادہ تر لوگ میچز دیکھنے آتے ہیں, لیکن کیونکہ بچوں کو انہوں نے منع کیا ہوا ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. لیکن کل برل تھوڑی سی ہوپ ہوئی ہے, کل کے کراؤڈ کو دیکھ کے تھوڑا لگ رہا تھا کہ کوئی T20 ایک PSL کھیلا جا رہا ہے وہاں پر. یہ بھی مجھے یاد آ رہا, آپ نے کسی سے سوال بھی پوچھا تھا کراچی کے سٹینڈز خالی ویسٹ انڈیز کی سیریز کے دوران, تو وجہ جو ہے وہ سیکیورٹی ریزنز ہی بتائی. مجھے لگتا ہے کہ سیکیورٹی زیادہ تھوڑا سا امکان ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, پارکنگ بھی بہت دور ہوتی ہے, پھر لوگ چل کے آتے ہیں, شاید یہ وجہ بھی ہے. تو کیا کر سکتے ہیں PCB اس پہ؟ PCB کو دیکھو ایک برانڈ ہے, اور یہ سارا کمرشل ایکٹیویٹی ہے, اتنا بڑا اسپانسر انوالو ہوتا ہے, اور پھر پاکستان کو اوور آل باہر ایک میسیج دینا ہے کہ ہم جو ہے وہ اسپورٹس خاص کر کرکٹ لیونگ نیشن ہے ہمارا, تو ہم تو ون اسپورٹ نیشن ہے, ہمارے پاس تو کرکٹ اسپورٹ کرا دیا, باقی وہ تو کھیل سمجھا نہیں جاتا. تو وہاں بھی اگر اسٹینڈ خالی ہیں تو بڑا اچھا میسیج نہیں جاتا باہر. تو PCB کی جو ہائرکی ہے, خاص کر کے اس وقت جو چیئرمین PCB رمیز راجہ ہیں, ان کا بڑا زبردست میں سمجھتا ہوں بطور چیئرمین بہت کامیاب جا رہے ہیں, وہ بہت اچھا اور لکی بھی ثابت ہوئے ہیں, جس طرح ہم نے رزلٹ کے حوالے سے, اور جس طرح ہم نے ICC ایوارڈز میں ہم نے جو ہے وہ لینڈ سلائڈ وکٹری لی ہے, سارے ایوارڈ میں ملے ہیں, تو ایک لکی بھی ہے. تو ان کو بیٹھ کے اس جو PSL کی مینجمنٹ ہے اس کے کوئی ایسا پلان بنانا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کراؤڈ کو, ٹھیک ہے کووڈ بھی ہے, پرابلم بھی ہے, لوگ تھوڑا اس حوالے سے بھی شاید ڈرتے ہوں باہر نکلنے سے اور گیدرنگ میں جانے سے, لیکن پھر بھی موٹیویٹ کریں, کوئی فیسیلیٹیٹ کریں, انسینٹیو دیں, اس طرح کی کچھ بھی ایسے بنے. خاص کر کے آپ جب لاہور جا رہے ہیں اگلے لیگ میں, تو وہاں پر اس طرح کی ڈسپوائنٹڈ نہ ہو, کیونکہ وہاں سپر 8 بھی ہوگا, سیمی فائنل سارا, تو لاہور میں ویسے کراؤڈ اچھا ہوتا ہے لاہور نے. لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے اچھا کراؤڈ پنڈی میں ہوتا ہے. PSL ہو, کوئی آپ کا نیشنل چیمپئن شپ ہو, آپ کا جو ون ڈے کپ ہوتا ہے, T20 نیشنل, پنڈی کا کراؤڈ آپ کو جیم پیک ملے گا. لیکن اس بار انفارچونیٹلی پنڈی کو محروم کر دیا گیا. اس دفعہ پنڈی کو میچز کیوں نہیں ملے جی؟
میرا خیال ہے مینجمنٹ تھوڑا آسان ہو جاتی ہے 2 اسٹیشنز پہ، شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو پوری طرح ہر طرح سے شفٹ ہونا ہوتا ہے، ورنہ اصولاً تو پی ایس ایل لاہور، کراچی، اسلام آباد، پنڈی، ملتان، پشاور سب میں ہونی چاہیے تاکہ پی ایس ایل کا وہ جو کم از کم لوکل ٹیمز کو ہوم اور اوے کا تھوڑا سا ایڈوانٹیج ملے کہ پشاور کی ٹیم پشاور میں بھی اپنے میچز کھیلے، ملتان میں کھیل رہا ہو، اسلام آباد پنڈی میں کھیلے، تو یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی. لیکن خیر مینجمنٹ اوور آل کیونکہ جو کرائسس ہے کووڈ کا اس کی وجہ سے اوور آل ڈسٹربنس ہے، تو یہ ایک وجہ بنی ہے. ایک اور چیز تھوڑا ملتان کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں. کراچی کی تو ہم نے بات کی کہ کراچی اس وقت تھوڑا پریشر بھی، اور آپ نے مقافاتی عمل کی بات کی. ملتان بڑا اوور ویلمنگلی لاسٹ ٹورنامنٹ میں بھی انہوں نے مطلب ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے وہ، اور اس دفعہ جس طرح سے ملتان نے سٹارٹ کیا ہے، ایک آبویسلی رضوان فیکٹر ہے. مجھے لگتا ہے کہ رضوان ٹیم کے اندر ایک نئی جان انہوں نے ڈال دی ہے جس ٹیم میں بھی جاتے ہیں، اور ملتان کو جس طرح سے وہ لیڈ کر رہے ہیں. ہم نے شان مسعود کو دیکھا، ٹیسٹ سے ایک دم سے اس نے آ کر ثابت کیا کہ میچ فنش. بالکل بڑا مزہ آیا اس کی سیریز جو اننگز دیکھ کے. اور پھر آپ کے پاس ایکسپیرینس اور ینگسٹرز کا مکس بھی ہے. شاہنواز دانی نے بڑا امپروو کیا ہے، وہ سیکھ رہا ہے. شاہنواز دانی ٹیم کو لائیو رکھتا ہے. میں بھی ورلڈ کپ میں بھی تھا، جب ہم نے دیکھا دبئی میں جو T20 ورلڈ کپ ہے، دانی کو اتنے میچز تو نہیں ملے، لیکن وہ جو پریکٹس سیشن اور باقی جو ہم کور کرنے جاتے تھے تو دانی ٹیم کو اٹھائے رکھتا تھا. بس ہر طرح ہر کسی کو پمپ کرنا، اس کا جوش بڑھانا. جس طرح سرفراز کا ایک رول تھا مینٹور کا، اس طرح دانی جو ہے وہ ایز اے ینگسٹر بڑا اچھا. اور یہی اس ٹیم میں خاصیت ہے کہ آپ کو ایک رضوان جیسا فائٹر جو ہے وہ ایز اے کیپٹن ملا ہے. دیکھیں آپ کا کیپٹن اگر پرفارمنس اس کی اوور آل بہت اچھی ہوگی انٹرنیشنلی بھی، ٹیم میں بھی، اور پھر یہاں تو وہ بڑا بینیفٹ ہوتی ہے ٹیم کو اس سے. اور وہ ایک لیڈنگ فرام دا فرنٹ کا ایک جو کردار ہوتا ہے وہ بڑا زبردست جاتا ہے، اور پھر اس میں اعتماد بھی آتا ہے. تو میرا خیال ہے ملتان سلطان کی ایک یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ ان کو رضوان جیسا کیپٹن مل گیا. پھر ان کا ایکس کیپٹن جو ہے وہ شان مسعود، وہ بھی بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے. شعیب مقصود اوور آل میں اور اچھا ہے. اس نے اپنے جو شروع میں ہی اپنے جو بیٹ پہ جمی گرد ہے وہ جھاڑی ہے، اور اچھا اس نے ایک بیک بون مڈل آرڈر میں وہ دے گا اپنی ٹیم کو. خوش دل بھی بڑا زبردست. اور روسو بڑا نام ہے پی ایس ایل میں، ہمیشہ سے وہ پرفارم کرا. تو تگڑی ٹیم ہے. عمران طاہر آ کر وہ جس طرح بالنگ میں کرتے، تو میرا خیال ہے ابھی تک ملتان سلطان بیلنس ٹیم بھی ہے اور ایک جل ہو کے کھیلتی ہے. کیونکہ رضوان میں جس طرح پہلے کو بڑا محنتی اور جوڑے رکھتا ہے ٹیم کو. اور آج کے میچ میں تو آپ دیکھیں سیدھا ٹاکرا ہے 2 وکٹ کیپرز کا. جب سرفراز کیپٹن ہوتے تھے تو رضوان کو بینچ پہ بیٹھنا پڑتا تھا مجبوری میں، کیونکہ ظاہر ہے بطور کیپٹن سرفراز کو ہی میچ کھیلنے ہوتے تھے. اور اب جو ہے وہ جب رضوان آئے تو سرفراز کو بڑا عرصہ بینچ پہ بیٹھنا پڑا. تو جہاں ملتان اور ایک کوئٹہ کا ایک مقابلہ ہوگا، ایک مقابلہ سرفراز ورسز رضوان بھی ہوگا آج کے میچ. اور دیکھتے ہیں ٹاس تو ظاہر ہے بڑا اہم رول پلے کرا، لیکن دیکھتے ہیں کہ آج کون سا وکٹ کیپر جو ہے وہ اپنی ٹیم کو جتواتا ہے. کوئٹہ کے حوالے سے تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں. کوئٹہ کی ٹیم ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ جو رضوان کا رول ہے وہی سرفراز کا بھی رول ہے. سرفراز بھی ٹیم کو بہت اٹھا کے رکھتے ہیں، جذبہ ہے ان کے اندر، اور بعض اوقات غصہ بھی کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں ٹیم کے اندر. بڑی اچھی ٹیم ہے، نواز ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ کوئٹہ کے پاس اس ٹائم آن پیپر ٹیم اچھی ہے. صرف یہ کہ تھوڑا سا ان کو بالنگ میں جیسے سہیل تنویر بھی ہیں، تھوڑا اور ایکسپیرینس اگر مل جاتا تو کچھ ان کے پلیئرز آ بھی نہیں سکے. جیسے ویسٹ انڈیز کی ٹور کی وجہ سے کچھ پلیئر مس ہو گئے. پھر ایک اور ظاہر ریزنز ہیں کہ پی ایس ایل کو ہمیشہ وہی ونڈو ملتی ہے جہاں پہ زیادہ انٹرنیشنل سیریز ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس چیز کو اس کے اوپر بھی ہے. تو یہ ابھی اور ٹیمز بھی ہیں، ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے آگے چل کے، لیکن فی الحال وقت کی کمی کے باعث یہیں تک محدود رکھتے ہیں. کچھ اور سائڈ سٹوریز، کچھ اور انٹرسٹنگ چیزیں پی ایس ایل کے حوالے سے. دوسرا جو ویورز ہیں وہ ٹاپک بتائیں، وہ بتائیں کہ کن ایشوز کو ہم ڈسکس کریں، ان کے انٹرسٹ کس میں ہے، تو اس کو لے کر بھی ہم ضرور بات کریں گے. بالکل جی، بہت شکریہ آپ کا بھائی صاحب. آپ کا شکریہ، آپ نے بلایا. ہم دونوں میزبان بھی اور دونوں ایکسپرٹ بھی تھے. سو آپ ٹیون ان رہیے بات چیت کے ساتھ. پی ایس ایل کو لے کر ہم آپ کو ایکسائٹیڈ معلومات، وہ سٹوریز جو نارملی عام میڈیا رپورٹ نہیں کرتا، جو آپ ٹی وی پہ نظر آتی، کوشش کریں گے وہ گوسپ، وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں ملیں اور یہاں دیکھنے کو ملیں. تو چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور وہ جو بیل آئیکن ہے وہ بھی ضرور دبائیے. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو دوستوں سے اس کو شیئر بھی کیجیے. تھینک یو جی.